السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات جو یہاں پہ ہمارے آڈیٹوریم میں موجود ہیں اور جو ہمیں اس وقت لائیو پوری دنیا سے ہمیں زوم پہ جنہوں نے جوائن کیا ہے، ان سب کو محمد علی تاج کی جانب سے اور IIPC کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کا جو درس کا عنوان ہے وہ ہے القرآن کیا کہتا ہے ام القریٰ، یعنی بستیوں کی ماں کے بارے میں، اور مقرر ہمیشہ کی طرح برادر محمد شیخ۔ اس سے پہلے کہ میں برادر محمد شیخ کو دعوت دوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کریں، چند ضروری ہدایات ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں۔ نئے آنے والے حضرات کے لیے خاص طور پہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوران لیکچر آپ کو اگر کسی قسم کا سوال ذہن میں آئے یا کسی قسم کی آپ کو کلیریفیکیشن چاہیے ہو، وضاحت نہ ہو کسی بات کی، تو آپ پلیز انتظار کیجئے۔ لیکچر کے آخر میں سوال و جواب کا سیشن ہوگا، اس میں آپ کو موقع دیا جائے گا تاکہ آپ اپنے سوالات کر سکیں۔ تو دوران لیکچر مقرر کو کسی قسم کی مداخلت نہ کیجیے۔ آپ کے پاس یہ کتابچہ ہونا چاہیے، ہم نے یہ میک شور کیا ہے کہ آپ سب کے پاس ہو، اور ایک پرچہ اور ساتھ میں ایک پینسل، تاکہ آپ اس پہ اپنے سوالات لکھ سکیں۔ اگر آپ اس کتابچے کو کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کتابچے کے آج کا درس چونکہ اردو میں ہے، تو اردو کی سائڈ سے آپ دیکھیں تو ہر صفحے پہ قرآنک آیات ہیں عربی زبان میں، اپنے صورت اور اپنے آیت نمبر کے ساتھ، اور ساتھ میں اس کا ترجمہ ہے۔ اسی سیکوینس سے، جس سیکوینس میں یہ کتابچہ آپ کے پاس ہے، اسی سیکوینس سے درس کا سیکوینس لے کے چلیں گے شیخ صاحب۔ اور اس سے میں مزید وقت نہیں لوں گا، اور میں دعوت دوں گا برادر محمد شیخ کو کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ برادر محمد شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے ام القریٰ، شہروں کی ماں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں ام کہتے ہیں ماں کو، امی کہتے ہیں میری ماں، اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں اردو زبان میں امی۔ عربی میں اس کو امی جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب میری ماں، اور عرب لوگ بھی اپنی ماں کو امی کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو، اس لفظ کو قرآن مجید میں 2-3 جگہ استعمال کیا ہے، وہ میں ویسے بتا دوں، پھر ہم آیات میں اس کو تصدیق کریں گے۔ ایک تو لکھا ہے ام القریٰ یعنی شہروں کی ماں، پھر ایک جگہ لکھا ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، پھر ایک جگہ لکھا ہے امی۔ اب یہ ام القریٰ جو ہے شہروں کی ماں، تو ام القریٰ کا جو شہر ہے جو جسے کہتے ہیں سینٹر یا ماں، تو اس کو نارملی مکہ لیا گیا ہے دنیا میں۔ جو ہے ام القریٰ یعنی شہر جو ہے وہ مکہ، تو سینٹر میں دا ورلڈ ہے وہ، تو وہاں کے رہنے والے کو امی کہتے ہیں۔ ام القریٰ شہروں کی ماں، اور وہاں کا رہنے والا کیا ہوا؟ امی۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہو امی، تو لوگ سمجھتے ہیں ماں والے، اس کے اگر لٹل معنی کریں ماں والے، تو ماں والے بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں مکہ کے رہنے والے امی، اس کو امی کہتے ہیں۔ تو وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے شہروں کی ماں، ام الکتاب کتاب کی ماں، اور امی یعنی اس شہر کرنے والا جہاں پر یہ جس کو ماں کہا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ماں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کا کتاب کی کوئی ماں تھوڑی ہوگی، اگر یوں دیکھا جائے، اگر جو ماں کا کانسیپٹ ہے،
تو اسی طرح آپ اگر دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے عورتیں جو تمہارے لیے اللہ نے ان کو عورتوں کو کھیت بنایا، ہرس. تو ہرس جب آپ سمجھتے ہیں ہرس تو عورتیں کھیت ہیں، تو عورتیں کھیت، اگر عورتوں سے کہ آپ کھیت ہیں تو اس کو آپ جب دیکھیں گے اس کی سمجھ کیا ہوتی ہے کہ ایک فارمر جو ہوتا ہے، فارمر کا مطلب کسان، وہ کس طریقے سے زمین کے ساتھ اپنا رویہ رکھتا ہے، اور وہ سارا طور طریقہ ہم فارمر کا ریلیشن شپ کسان سے جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عورت کے ساتھ ایک شوہر کو کس طرح کے تعلقات کرنا چاہیے. اسی طرح ماں جو ہے وہ بچے سے کیا تعلق پیدا کرتی ہے، جو اس کا ماں کا ایک ریلیشن ہے بچے کے ساتھ، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تب ہمیں یہ کتاب کی ماں سمجھ میں آئے گا، یا شعروں کی ماں سمجھ میں آئے گا، یا ہم سمجھیں گے کہ وہ امی جو رہنے والے ہیں وہ ان کا کیا ریلیشن ہونا چاہیے باقی لوگوں سے، دنیا کے لوگوں سے. تو ماں کا جو ریلیشن، حالانکہ ہم سب ماں کے تعلقات سے واقف ہیں، میں ویسے ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے. ماں اپنے بچوں کے ساتھ بہت اہم اور مخصوص رشتہ ہے. ماں کا بچے کے ساتھ بہت ہی اہم اور مخصوص رشتہ ہے. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش، نرشمنٹ، پیاس کا اور کھانے پینے کا خیال کرتی ہے. تو ایک تو پتہ چلا کہ وہ اس کی سورس ہے، وہ کس طرح کھانے پینے کا، اس کا سارے کا انتظام رکھتی ہے ماں. ایک رشتہ ہے کہ کھانے پینے کا اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح ان بچوں کی تربیت کی مختلف حالتوں میں ان کو کنٹرول کرتی ہے. وہ ایسے بچہ غلط جگہ واش روم کر دے گا، چھوٹا بچے سے چلیں آپ، بالکل آپ سوچیں بالکل کیا حیثیت ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے آپ کی ماں کے آگے. تو وہ کس طرح اس بچے کو ٹرین کرتی ہے، بچے کو کنٹرول بھی کرتی ہے، کہ جذبات سے بھی اور اپنے دماغ سے بھی. بچے کو دماغ سے اور کنٹرول کرتی ہے. اور وہ اب یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ یاد رکھیے، کنٹرول کرنا ماں کا، جذباتی کنٹرول بھی کرتی ہے بچے کے ساتھ، اور اس کو انٹلیکچولی ایجوکیٹ کرتی ہے. اپنی مامتا کے اختیار بھی رکھتی ہے، اتھارٹی بھی رکھتی ہے اس بچے پہ. یعنی بچہ اس کو ریٹیلیٹ کرے تو اتھارٹی دکھاتی ہے وہ، کہ مطلب اس کو روب دکھاتی ہے اتھارٹی. تو بچہ ایموشنلی جسے کہتے ہیں بلیک میل تو میٹافور میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. بچہ، ماں ہر حالت میں چاہتی ہے میرا بچہ جو ہے میرے کنٹرول سے باہر نہ ہو. شادی بھی ہو جائے اس کی تب بھی میرے کنٹرول میں رہے. بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے ماں. اور اس پر جذباتی، ایموشنل اور عقلی انٹلیکٹ کا لحاظ کے اثر انداز بھی ہوتی ہے. اثر انداز کرتی ہے انٹلیکچولی بھی اور ایموشنلی بھی، جس کی وجہ سے بچہ اپنی ماں سے مضبوطی طور پر اٹیچ ہو جاتا ہے. یعنی اس بچے کی اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ اس لیے آتی ہے کہ وہ اس کے جذبات کا بھی خیال رکھتی ہے، انٹلیکچولی بھی اس کے ساتھ ریلیشن شپ کرتی ہے، اور اتھارٹی بھی رکھتی ہے، کنٹرول بھی کرتی ہے. یہ سب آپ مائیں جانتے ہیں. لیکن اب ہم اس کو جب لائیں گے وہاں پر، کتاب کی ماں یا شعروں کی ماں، تو یہ ساری چیز اس پہ اپلائی کریں گے ہم. یہ سمجھنا آج لیکچر اتنا سمپل ہے یہ. اور ہر ماں کی نظر میں اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتی ہے، وہ پروٹیکشن. یعنی کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا، اس کو پروٹیکشن بھی کرتی ہے اپنے بچے کی، چاہے وہ غلطی پہ بھی ہو تب بھی پروٹیکشن کرتی ہے. تو حفاظت بھی، اور جناب کیئر بھی کرتی ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے. اور سب سے خصوصیت کی وجہ یہ کہ ہر بچے کا اپنی ماں سے بہت گہرا جذباتی تعلق ہوتا ہے جو پوری زندگی قائم رہتا ہے. اگر یہ الفاظ جو میں نے ابھی بولے ہیں، جو مائیں تو سمجھ گئی ہیں، آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ رشتہ اب جب آیتوں میں آئے گا تو وہ کیسے، کتاب کی ماں کا جب ہم کہیں گے کتاب کی ماں، تو وہ جو ماں جس کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب کی، اس کا وہی ریلیشن ہوگا کتاب کے ساتھ ہمارا. ابھی دیکھیے گا. تو اب سب سے پہلے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں آل عمران 3 اس کی 7ویں آیت ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس میں محکمات والی آیات نشانیاں ہیں. وہ ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں ہے.
اور دوسری متشابہت ملتی جلتی آیت نشانیاں ہیں. پر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اتباع کرتے ہیں جو اس سے ملتا جلتا متشابہ ہے، دل فریبتی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اور علم میں جو مستحکم ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور دانشمندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا. اب اس آیت میں بہت ساری بات لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم نے فوکس کرنا ہے ام الکتاب پر، کیونکہ ہم ماں سے ریلیٹڈ لیکچر سننے آئے. تو هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیت محکمات ہن ام الکتاب. آیت محکمات، آیات جس میں اللہ کا حکم ہے، حکم والی، میم لگ جاتا ہے، حکم والی آیات جس میں اللہ کا حکم ہے، وہ کتاب کی ماں ہے. کتاب کی ماں کون سی ہے؟ جن میں آیات میں احکامات ہیں، جن احکامات میں حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آیات میں، جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ محکمات آیات کہلاتی ہیں، احکامات والی آیتیں. اس کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب کی ماں. اور وہ اگر آپ دوسری نیچے آیت پڑھ لیتا ہوں، میں آتا ہوں پہ سورہ مائدہ 5 اس کی 40 جو آیت ہے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ کیسے تجھے حکم دیں گے؟ ان کے پاس تورات ہے، یعنی قانون ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں. تو نیچے والی آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ تجھ کو، یعنی پریزنٹ ٹینس میں جو بھی شخص ہے آیات کی بتانے والا، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے تجھے کیسے حکم دے سکتے ہیں. ان کے پاس تورات ہے، یعنی ہم سب کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ کتاب میں محکمات آیات ہیں، حکم والی آیات جو ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، وہ تورات ہے، قانون ہے. اور اس کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب کی ماں ہے. اب ماں جب کہہ دیا تورات کو، تو آپ سمجھے کہ اب ماں کا ایکسرسائز اتھارٹی کیا ہے؟ وہ کنٹرول کرے گا. تورات کنٹرول کر رہی کتاب کو، تورات میں جو احکامات ہیں وہ آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں، اپنے قرآن میں ہے کہ آیتیں جو آپ ان کتاب کی آیتوں ایسے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، تو بیٹے کو پہچانتے ہیں. تو آپ کی حیثیت یہ ہے کہ کتاب کی ماں جو تورات ہے، قانون، کتاب جو تورات ہے قانون، اس میں احکام ہے، حکم والی آیتیں، اس کو فالو کرنا ہے آپ نے. اور وہ اتھارٹی آپ کے اوپر، وہ کنٹرول کر رہی ہے آپ کی ذات کو، گورن کرنا ہے ہم نے اس آیت سے. وہ سارے الفاظ جو نرشمنٹ ہے وہ آپ کی ایک غذا بھی ہے. اگر آپ ان احکامات والی ہے، صلاۃ قائم کرو، یہ احکام ہے، روزہ رکھو، یہ احکام ہے، حج کرو، یہ احکام ہے. ہر وہ احکام، حکم جو اللہ نے دے رکھا ہے، وہ ایسا ہے جیسے ماں کا بیٹے کے ساتھ ریلیشن. تو کتاب کی ماں جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں کوئی ماں ہے، وہ اتھارٹائز جو ماں کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، وہی احکامات آپ پہ لاگو ہو رہے ہیں، وہی آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے ان آیت کا جس میں احکامات موجود ہیں. تو وہ انٹلیکچولی بھی آپ کو سمجھنا ہے، ایموشنلی بھی احکامات والی آیتوں کو سمجھنا ہے، اور اس کو عمل بھی کرنا ہے، اس کو بلیو بھی کرنا ہے اور عمل کرنا ہے. تو وہ کتاب جو ہماری ٹوٹل کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو احکامات والی آیت ہیں وہ ہے اصل مین، جس کو آپ کی زندگی کے اندر جنت دوزخ کا وہ باعث بنے گی. باقی اگر احادیث ہیں، ایونٹس ہے، نریشنز آپ کو پتہ چل جائے، اور بہت سے ایونٹس کا نریشن کا نہیں بھی پتہ چلے، تو وہ اتنی زیادہ وہ نہیں جتنی محکمات آیتیں آپ کو فالو کرنی ہے اور بلیو کرنی ہے اور ان کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ کی آیات جو کتاب کی ماں ہے، حکم والی باتیں، احکام والی باتیں، اس سے آپ کو گورن کرنا ہے. جیسے کہ ماں آتھرائز کرتی ہے، جیسے ماں کنٹرول کرتی ہے، اسی طرح محکمات آیتیں آپ کو کنٹرول کر رہی ہیں. کنٹرول ہونا ہے آپ نے اس کے ساتھ. آپ اس کے آگے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہونی چاہیے آپ کو ان آیت کے ساتھ. جیسے ماں کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اس طرح آپ کا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. یہ سارا ریلیشن شپ ماں کا جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ایک ریلیشن شپ ہے جو آپ کو ڈیولپ کرنا ہے.
نیکسٹ آیت میں اگر آپ جائیں گے سورہ زخرف 43 اس کی 2 اور 3 ہے والکتاب المبین، وہ کتاب جو واضح ہے، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے بنایا قرآن عربی تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور پھر آگے نیچے لکھا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک کتاب کی ماں ہے ہمارے پاس اعلیٰ حکمت والی ہے۔ تو الکتاب آپ کو میں نے بتا دیا تورات ہے، لا ہے، محکمات آیتیں ہیں، وہ اللہ کے نزدیک امپورٹنس ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے ہمارے پاس اعلیٰ حکمت والی جو ہے وہی ہے الکتاب ہے، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک کیا امپورٹنس ہے، وہ اس کو دے رہا ہے الکتاب کو، ماں، کتاب کی ماں، تورات، احکام والی آیتیں جس میں اللہ کے احکام آتے ہیں۔ اسی طرح آگے نیچے سورہ رات 13 کی 39 میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اس کے نزدیک الکتاب کتاب کی ماں ہے وہ تورات، کہ اس کے نزدیک جو کتاب ہے جس سے وہ ججمنٹ گورن کرے گا آپ کو، دیکھ رہا ہے آپ کو، وہ الکتاب پہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور میری زندگی میں زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں متشابہت آیت پہ، کس سے کہانی پوچھتے ہیں۔ جو کتاب کی ماں اتھارٹی ہے، جو آپ کو کرنا ہے، نشہ نہیں کرنا، نشے قریب نہیں جانا، شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، جو احکامات ہیں اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، اس کو سمجھ نہیں چاہ رہا آدمی، جو واقعات بیان کیے اس پہ پوچھ رہے ہیں۔ اس کا گورنر وہ تو اتنی اللہ کی کتاب ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ایکسرسائز کہہ رہا ہے کہ میری الکتاب سے ہے تمہارے کو کتاب کی ماں تورات قانون سے میں تم سے گورن کروں گا، تمہارا ریلیشن ماں کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، آیت محکمات آیت سے جو آپ کا ایک ریلیشن ہونا چاہیے، ایموشنلی، انٹیلیجنٹلی، جذباتی طور پہ آپ کا تعلق، اختیار اس کا ہونا چاہیے کہ مجھ پہ اختیار آیتوں کا، یعنی میں سر تسلیم خم کر رہا ہوں احکامات والی آیتوں کو کنٹینیوسلی، وہ ایک کنیکشن ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ تو یہاں تک تو کتاب کی ماں آپ کو میں نے بتا دی،